ہر زباں پہ چرچا ہے شارح بخاری کا، ہر زباں پہ چرچا ہے شارح بخاری کا، ہر زباں پہ چرچا ہے شارح بخاری کا، شارح بخاری کا، علم سے وہ رشتہ ہے، علم سے وہ رشتہ ہے شارح بخاری کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہم کس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے مجلس کا انعقاد کی ہے۔ آج ہم یہ مجلس نائب صدر الشریعہ و مفتی اعظم ہند شارح بخاری حضرت علامہ مولانا شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنے کے لیے مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ تو میں تلاوت قرآن کے لیے قاری قرآن خوش الحان محمد غفران الحق کو دعوت دینا چاہوں گا۔ ان کے آنے سے قبل ایک شعر کہنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائے، سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائے، اندھیرے سے نکل کر صاحب انوار ہو جائے، جن سے میری مراد غفران الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی اچھی قرات کر رہے تھے غفران الحق۔ تو اس مجلس کا رخ بدلتے ہوئے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے نعت نبی گنگنانے کے لیے مداح رسول جن سے میری مراد بایزید علی، ان کے آنے سے قبل ایک شعر کہنا مناسب سمجھوں گا۔ صاحب طرز شہنشاہ ترنم ہے وہ، صاحب طرز شہنشاہ ترنم ہے وہ، گلشن بزم میں پھولوں کا تبسم ہے وہ اگر نغمہ سرا ہو تو حوالہ ہو جائے، وہ اگر نغمہ سرا ہو تو حوالہ ہو جائے، جیسے ہو چاند طلوع اور اجالا ہو جائے، جن سے میری مراد بایزید علی۔ یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے
زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ سج گئے ہیں میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا گئے دیکھو عالم سارا۔ سج گئے ہیں میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا گئے دیکھو عالم سارا۔ ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ آپ کے در کا ہوں میں سوالی، آپ ہیں میرے داتا، آپ کے در کا ہوں میں سوالی، آپ ہیں میرے داتا۔ سارے رشتے ناتوں سے یہ پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ زہرا پاک کے زہرا پاک کے زہرا پاک کے زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ بے سایہ ہے لیکن دو جگ میں ہے آپ کا سایہ، بے سایہ ہے لیکن دو جگ میں ہے آپ کا سایہ۔ عرش معلا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، حشر تلک نہ حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ بڑی میٹھی اور پیاری آواز میں باعزت علی نعت گنگنا رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ تو نعت نبی کے بعد استقبالیہ پیش کرنے کے لیے 10ویں جماعت کے مومن ریحان احمد کو میں اسٹیج پر مدعو کرتا ہوں۔ میری مراد ریحان احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ محترم سامعین اکرام، آج ہم حضرت شریف الحق امجدی رحمہ اللہ کے عرس کے موقع پر جمع ہوئے ہیں۔
محترم سامعین اکرام، جنہوں نے دن میں کئی خدمات انجام دیے، ان میں سے ان کی سب سے اہم خدمت صحیح بخاری کی شرح ہے، جن کی وجہ سے وہ شہر بخاری کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ محترم سامعین اکرام، آپ کی ولادت باسعادت 1340 ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات 1421 ہجری میں۔ محترم سامعین اکرام، بس اتنا ہی نہیں، آپ مفتی اعظم ہند اور صدر الشریعہ کے بہت بڑے شاگرد رہ چکے ہیں۔ تو محترم سامعین اکرام، میں اپنی گفتگو طویل نہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کی طرف لوٹتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں استاد افروز امجدی اور استاد اشرف علیمی استاد کا ایک ہی جملے میں دل کی عطا گہرائیوں سے استقبالیہ پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ تمام مشارکین کا جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات خود صرف کر کے ہمارا ساتھ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام حضرات کا جو ہمیں اس پروگرام میں کامیاب و کامران کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبالیہ کے بعد آگے بڑھتے ہیں شارح بخاری کی حیات و خدمات پر۔ جس مقصد سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، ان کی حیات و خدمات پر چند کلمات پیش کرنے کے لیے ہمارے دل عزیز استاد، جن سے میری مراد اشرف علیمی استاد۔ محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انجمن ہدا فقہی کونسل کے تمام اراکین کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج ایک جلیل القدر اور عظیم المرتبت شخصیت یعنی فقیہ اعظم ہند، نائب مفتی اعظم ہند، شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی صاحب قبلہ کی شخصیت پر بولنے کا موقع فراہم ہوا۔ محترم حضرات، اس حقیقت میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جس شخص کو دین کا فہم حاصل ہو جائے، رحمت الہی اس کے شامل حال ہوا کرتی ہے۔ حدیث پاک ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، پھر اس کے ساتھ تقوی، پرہیزگاری، حق گوئی، بے باکی، رشد و ہدایت، تبلیغ اسلام، تدریسی و تصنیفی خدمات اور اعلاء کلمت حق جیسے اوصاف بھی جمع ہو جائیں تو پھر تو سونے پر سہاگا ہے۔ شارح بخاری علیہ رحمت و رضوان کی ذات مذکورہ تمام صفات کی حامل تھی۔ محترم حضرات، کوئی تقریر کا فنکار ہوتا ہے تو کوئی تدریس کا شہسوار ہوتا ہے، کوئی منصب افتاء کا شہنشاہ ہوتا ہے تو کوئی مسند قضا کا بادشاہ ہوتا ہے، کوئی مناظرہ اور مباحثہ کا تاجور ہوتا ہے تو کوئی تحقیق و تدقیق کا شناور ہوتا ہے۔ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ تمام محاسن اور کمالات ایک فرد کے اندر جمع ہو جائیں، لیکن شارح بخاری علیہ رحمت و رضوان کی ذات و ذات ہے کہ آپ کے اندر مذکورہ تمام صفات اور کمالات موجود تھے۔ فضل و کمال کا یہ نیر تابہ، فکر و عمل کا مہر درخشاں 1340 ہجری مطابق 1921 عیسوی کو اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ شمالی ہند کے مشہور و معروف خطہ جو مدینۃ العلماء گھوسی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، آپ کی وہاں پر پیدائش ہوتی ہے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے مقامی مکتب سے حاصل کیا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا رخ کیا۔ آپ کو پڑھنے میں بڑا ہی شوق تھا، لگن تھا، آپ بہت ہی جذبے اور لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، رات
زیادہ دیر تک آپ مطالعہ کیا کرتے تھے. بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ رات میں کافی دیر تک مطالعہ کرتے رہتے، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو جاتا اور فجر کی اذان ہوتی تو آپ کو شبہ ہوتا کہ شاید پڑوس میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے کان میں اذان دی جا رہی ہے. آپ کا جسم بالکل لاغر ہو چکا تھا، جسم پر صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی، گوشت بالکل دکھ ہی نہیں رہے تھے. اس قدر آپ کمزور اور دبلے ہو چکے تھے. حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان آپ کو سختی سے منع فرماتے تھے رات میں زیادہ دیر تک پڑھنے سے. اور درس نظامی کے علاوہ فتویٰ نویسی کی تعلیم و تربیت آپ نے 1 سال سے زائد حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان سے حاصل کی. اور یوں ہی حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں 11 سال رہ کر آپ نے فتویٰ نویسی سیکھی، یہاں تک کہ مستند مفتی اور معتمد فقیہ کی حیثیت سے آپ کی ذات بر صغیر ہند و پاک میں معروف و مشہور ہو گئی. اور علمی حلقوں میں نائب مفتی اعظم ہند کے لقب سے آپ کو یاد کیا جانے لگا. محترم حضرات، آپ نے ماہر فن اور جلیل القدر اساتذہ سے اکتساب علم کرنے کے بعد تقریباً 35 سال تک آپ بڑی عرق ریزی، جاسوسی اور کمال مہارت کے ساتھ ہندوستان کے مختلف مدارس اور معاہد میں تدریسی خدمات کا اہم فریضہ انجام دیتے رہے. اور اخیر میں درس و تدریس کا مشغلہ چھوڑ کر آپ نے جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں شعبہ افتاء کی مسند صدارت پر متمکن ہو کر 24 برس تک رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے رہے. محترم حضرات، آپ نے بریلی شریف میں قیام کے دوران تقریباً 25,000 سے زائد فتوے صادر فرمائے، تحریر فرمائے. اور جب 1976 میں آپ نے جامعہ اشرفیہ کا رخ کیا، جامعہ اشرفیہ میں تشریف لائے، تو آپ نے وہاں پر تقریباً اپنے زندگی کے آخری دم تک 60,000 فتاوے تحریر فرمائے. محترم حضرات، آپ کو یوں ہی نائب مفتی اعظم ہند اور فقیہ اعظم ہند کا لقب نہیں ملا ہے، بلکہ آپ نے بہت سارے کارنامے انجام دیے ہیں، بہت عظیم کارنامے انجام دیے ہیں، تب جا کے آپ کو عظیم القاب سے یاد کیا جانے لگا. اور حضرات، اگر دیکھتے چلیں تو پھر آپ وعظ و خطابت کے میدان میں اور پھر میدان مناظرہ میں بہت ہی کمال کی مہارت رکھتے تھے، عظیم شہسوار تھے. اگر اس پر تفصیل کی جائے تو لمبا وقت جا سکتا ہے. اور پھر اسی طرح تحریر و تصنیف کے میدان میں دیکھا جائے تو آپ کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. آپ ابتدا ہی سے وقیع مضامین اور مقالات لکھنے شروع کر دیے، جن کو یکجا کر کے 2006 میں مقالات شارح بخاری کے نام سے شائع کیا گیا. اور جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں آنے کے بعد آپ نے بخاری شریف کا ترجمہ لکھا اور آپ نے اس کی شرح بھی لکھی. یہ عظیم دینی، مذہبی، ملی و تاریخی کارنامہ آپ نے 1998 عیسوی کو کمپلیٹ کیا، مکمل کیا، جس کی خوشی میں 29 جنوری 2000 عیسوی کو عروس البلاد ممبئی میں رضا اکیڈمی کے زیر اہتمام 2 روزہ عظیم الشان جشن تکمیل شرح بخاری منایا گیا، جس میں آپ کو چاندی سے تولا گیا. اور اس سے بڑھ کر فرد حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ نے شارح بخاری علیہ رحمت و رضوان نے فوراً 1/3 رضا اکیڈمی ممبئی کو تصانیف اعلیٰ حضرت کی اشاعت کے لیے اور 2/3 چاندی جامعہ اشرفیہ مبارک پور کو مستقبل کے زرعی منصوبوں کی تکمیل کے لیے وقف کرنے کا اعلان فرما دیا. دیکھنے والوں نے بتایا، لکھا کہ وہاں پر جو حاضرین تھے، حاضرین کی آنکھیں فرط حیرت اور مسرت سے ڈبڈبا گئی. محترم حضرات، آپ نے تحریر و تصانیف کے میدان میں بہت سارے کارنامے انجام دیے ہیں، بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو آپ نے اشرف السیر، اشک روا، اسلام اور چاند کا سفر جیسی متعدد کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہے، تحریر فرمائی ہے. محترم حضرات، پھر اس عظیم ہستی کی وفات 6 صفر المظفر 1421 ہجری مطابق 11 مئی 2000 عیسوی بروز جمعرات کو ہوئی. کیا خبر تھی کہ موت کا یہ حادثہ ہو جائے گا؟ کیا خبر تھی موت کا یہ حادثہ ہو جائے گا، یعنی آغوش زمین میں آسماس ہو جائے گا.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علم سے وہ رشتہ ہے شارح بخاری کا، ہر زباں پہ چرچا ہے، سب کو یاد آتے ہیں پیارے مفتی اعظم، پیارے مفتی اعظم، سب کو یاد آتے ہیں پیارے مفتی اعظم. ذکر جب بھی ہوتا ہے، ذکر جب بھی ہوتا ہے شارح بخاری کا، ذکر جب بھی ہوتا ہے شارح بخاری کا، ہر زباں پہ چرچا ہے شارح بخاری کا. ماشاءاللہ اشرف علیمی استاد جنہوں نے شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں بہت ساری باتیں بتائی. ماشاءاللہ بہت ہی خوب انداز تھا ان کا. تو اب اس مجلس کے اصل مقصد اہم حصے کی طرف ہم لوٹتے ہیں، جس سے میری مراد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی خدمات کا چرچا کرنے کے لیے اس مقرر کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں جن کی تقریر، جن کی بات کیرلا سے لے کر اتر پردیش تک چھائی ہوئی ہے، جن سے میری مراد ہمارے دل عزیز استاد افروز احمد امجدی استاد ہیں. تو مائک پر بلانے سے قبل دو شعر کہنا مناسب سمجھوں گا. نہ پوچھ تو گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، نہ پوچھ تو گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتا ہے وہ. بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پہ، بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پہ، لب اعجاز پہ ان کی فصاحت ناز کرتی ہے. سبحان اللہ. تو میں مائک پر بلانا چاہوں گا افروز احمد امجدی استاد کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز طلبہ، آج میرا موضوع ہے حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ و رضوان کی فقہی بصیرت اور ان کی خدمتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ مولا تعالیٰ نے آج مجھے اس سنہرے موقع سے سرفراز فرمایا. آج ہم ایسی شخصیت کی بات کرنے جا رہے ہیں، ایسی ذات کی بات کرنے جا رہے ہیں جو شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، جس ذات سے بے شمار عام اور خاص نے استفادہ کیا. وہی شخصیت ہے جسے دنیائے سنیت کبھی شارح بخاری کے نام سے جانتی ہے تو کبھی نائب مفتی اعظم ہند کے نام سے جانتی ہے، جن کے علوم و فنون اور فتاوی جات سے عام تو عام خواص نے بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا، اور آج کے اکثر مفتی اور بڑے بڑے دارالافتاء میں جو
مسند افتاء ہیں، آج وہ آپ کے فتاوی اور آپ کی جزیات کو اپنے سامنے رکھ کر کے آنے والے مسائل کو حل کرنے میں گامزن ہیں۔ حضرات، سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ ایک عمدہ فقیہ ہیں، آپ خطیب بھی ہیں، مفسر بھی ہیں اور بہت بڑے اور معرکۃ العرب مناظر بھی آپ ہیں۔ آپ کی یہ شخصیت متنوع شخصیت ہے، آپ کو ہر جہت سے جانا جا سکتا ہے، کبھی فقیہ کی حیثیت سے آپ کو جانا جا سکتا ہے، تو مناظر کی حیثیت سے آپ کو جانا جا سکتا ہے، خطیب کی حیثیت سے آپ کو جانا جا سکتا ہے۔ بے شمار کمالات و فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر وضعیت فرما دی، اور سب سے بڑا جو نمایاں کارنامہ آپ نے انجام دیا وہ خصوصیت کے ساتھ فقہ اور فتاوی ہیں۔ آپ نے علم فقہ کو بہت ہی زیادہ اور فقہی جزیات کو بہت ہی زیادہ اجاگر کیا، اور بہت سارے فتاوے نوشت کر کے لکھ کر کے اور امت کو آپ نے ایک اچھی راہ اور اچھی روشنی عطا کی، جس سے ہم مسائل شرعیہ اور احکام شرعیہ کو آسانی سے سمجھ سکیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو بے شک اللہ کی بھلائی، اللہ نے مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ و رضوان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا اور انہیں دین کی سمجھ عطا کی، اور ان کے اندر جو فقاہت تھی اس فقاہت پر آج کے تمام مفتیان کرام ناز ہی نہیں بلکہ اسے اپنے لیے بہت ہی بڑا کار اور کام سمجھتے ہیں۔ حضرات، اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ایک فقیہ کی فضیلت میں وارد ہیں۔ ایک دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ جس کو دین کی سمجھ عطا کی جاتی ہے، جس کو دین کی سمجھ ہوتی ہے، مسائل شرعیہ کے حل کرنے کی سمجھ ہوتی ہے، وہ ایک فقیہ 1000 عابد سے بہتر اور سخت ہوتا ہے شیطان کے اوپر۔ پھر ایک دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیہ اور عالم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، ایک فقیہ عالم دین کی فضیلت عابد پر، متقی پر، پرہیزگار پر ایسے ہی ہے جیسے کہ مجھ نبی کی فضیلت تم میں ادنا شخص پر ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی ہے وہ کسی عام اور غیر آدمی کے اوپر فضیلت نہیں بیان کی ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیہ کی جو فضیلت بیان کی ہے، ایک عابد کے اوپر فقیہ عالم دین کی فضیلت ایسے ہوتی ہے جس طریقے سے نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ان کے سامنے جو موجودین تھے ان میں جو ادنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں اور بہت ساری روایتیں موجود ہیں، جن روایتوں اور جن احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک فقیہ اور ایک دین کی سمجھ جس کے اندر ہوتی ہے اور باشرع عالم دین جو ہوتا ہے اس کی فضیلت بے انتہا ہے، بے شمار ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ اسی لیے میں آج جس شخصیت کا انتخاب کیا اور جن کے بارے میں آج میں روشنی ڈال رہا ہوں ان کی فقہی بصیرت کے بارے میں، تو آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان کے اساتذہ کے بارے میں سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ان کے اساتذہ محدث اعظم پاکستان حضور امجد علی علیہ رحمۃ و رضوان، جن کو صدر الشریعہ کے لقب سے جانا جاتا ہے، حضور حافظ ملت مفتی عبدالعزیز مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس طریقے سے اتنے بڑے بڑے مفتیان کرام آپ کے اساتذہ اور آپ کے مشائخ میں ہیں۔
آپ نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ مفتی مصطفیٰ رضا خان کی بارگاہ میں 11 سال رہ کر کے اور افتاء میں آپ نے مشق حاصل کیا، اور بریلی شریف کے اندر رضوی دارالافتاء میں آپ کو اس مسند پر فائز کیا گیا، اور تقریباً سینکڑوں مسائل آپ نے وہاں بیان کیے، اور سینکڑوں استفتاء کا جواب آپ نے فتویٰ کی شکل میں دیا۔ اس کے بعد میں جو آپ کا سب سے بڑا کارنامہ رہا وہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ یوپی میں آپ نے دارالافتاء کا قیام کیا، اور دارالافتاء کا قیام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے صدر شعبہ افتاء بھی رہے، اور اس دوران صدر شعبہ افتاء رہنے کے دوران 70,000 سے زائد فتاوے آپ نے رقم فرمائے، اور آپ نے جو 70,000 سے زیادہ فتاوے نقل کیے، تحریر کیے، وہ فتاوے آج فتاوی شارح بخاری نامی کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ آپ کے فتاوی میں خوبی یہ ہے کہ آپ حکم شرع بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جزیات پر بھی روشنی ڈالتے، اور اس حکم کا تعلق کس فقہی جزیہ سے ہے وہ بھی آپ بیان کرتے۔ عقائد سے لے کر کے میراث تک کے فتاوے آپ کے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جنرل فقہ یعنی متفرق فتاوے بھی آپ کے موجود ہیں، اور اسی لیے آپ کو نائب مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 11 سال آپ نے حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت میں رہ کر کے، اور آپ کی صحبت میں رہ کر کے، آپ کی نگرانی میں رہ کر کے فتویٰ نویسی کا کام سیکھا، اور فتویٰ اور افتاء کے جو آداب ہیں ان سے اپنے آپ کو مزین کیا، اور مزین کرنے کے بعد پھر وہ ہنر حاصل کرنے کے بعد آپ نے عوام و خواص کو اور ان کی تشنگی کو خوب جو ہے سرابور کیا، اور ان کی تشنگی کو آپ نے خوب دل کھول کر کے بجھایا، اس لیے آپ کو نائب مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا جو بھی علم اور علم دین سے شغف رکھتی ہے اس کو معلوم ہے کہ حضور مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمت و رضوان نے صرف 79 سالہ زندگی میں بے شمار کارنامے انجام دیے، بہت سارے مناظرے آپ نے کیے اپنی زندگی میں، اور سب سے بڑی جو کامیابی ہے آپ کی زندگی میں وہ یہ ہے کہ آپ نے صحیح بخاری شریف کی آپ نے شرح لکھی جو نزہۃ القاری فی شرح صحیح بخاری کے نام سے موجود ہے، اور اس بخاری شریف کی شرح لکھنے کی وجہ سے دنیا آپ کو شارح بخاری کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، اور فتاوے مناظرے بے شمار فتاوے، اور اس طریقے سے خدمات بہت ساری کتابیں اور بھی فتاوی کے علاوہ آپ کی موجود ہیں، جن کتابوں سے آج طالبان علوم نبویہ بہت ہی اچھے انداز میں فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور اپنے مستقبل کو سنوار رہے ہیں۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جس سرزمین سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس سرزمین پر ایسے لوگوں کا وجود اور ایسی شخصیت کا پیدا ہونا قابل فخر ہے اس سرزمین کے لیے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے بھوسی کی سرزمین کا گلشن ہرا بھرا ہے، بھوسی کی سرزمین کا گلشن ہرا بھرا ہے، بھوسی کی سرزمین کا گلشن ہرا بھرا ہے، تیرا ہے فیض جاری اے شارح بخاری، تیرا ہے فیض جاری اے شارح بخاری۔ اور آگے شاعر فرماتا ہے ایوان نجدیت میں ایک زلزلہ ہے برپا، ایوان نجدیت میں ایک زلزلہ ہے برپا، تیرا ہے خوف طاری اے شارح بخاری، تیرا ہے خوف طاری اے شارح بخاری۔
ہے تجھ پہ جانواری اے شارح بخاری، ہے تجھ پہ جانواری اے شارح بخاری، تیرا ہے فیض جاری اے شارح بخاری، تیرا ہے فیض جاری اے شارح بخاری۔ تو یہ اس سرزمین کی بات ہے جس سرزمین پر آپ پیدا ہوئے اور جہاں آج آپ کا مزار ہے۔ سن 1921 میں آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کا جو انتقال ہوا وہ سن 2000 عیسوی میں ہوا۔ آپ کے فتاوے بہت ہیں اور ان کا ایک الگ الگ کر کے ایک ایک فتوے کا شمار کرنا بہت ہی مشکل امر ہے۔ اس لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج مجھے سن رہے ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ فتاوی شرح بخاری کا مطالعہ کریں گے اور ان میں جو آپ نے فتاوے نقل فرمائے ہیں، جو آپ نے جوابات ارشاد فرمائے ہیں، جب آپ ان فتاوی کو دیکھیں گے، ان جوابات کو دیکھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا لگے گا کہ میں مفتی اعظم ہند کے فتاوے پڑھ رہا ہوں یا ان کے شاگرد کے فتاوے پڑھ رہا ہوں۔ ایک بہت ہی عام مسئلہ اہل سنت کے درمیان جو ہے مختلف فی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان سے چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنے کے تعلق سے سوال کیا گیا۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا، وہ دھات کی بنیاد پر آپ نے فتویٰ دیا کہ حالت نماز میں چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ علت اور دلیل جو آپ نے بیان کی وہ یہ بیان کی کہ چین میں جو گھڑی ہے وہ گھڑی چین کے تابع ہے اور چین یہ جو ہے دھات ہے اور دھات پہن کر کے مرد حضرات دھات نہیں پہن سکتے۔ نماز کی حالت میں مکروہ تحریمی ہے اور عام حالت میں بھی مکروہ ہے۔ لیکن زمانہ گزرا اور کچھ زمانے کے بعد یہی سوال حضرت مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ الرضوان سے کیا گیا، حضور چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ آپ نے جواب فرمایا کہ چین والی گھڑی میں اگر کوئی کراہت کی وجہ میں نہیں پاتا ہوں۔ انہوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، آپ نے یہ سیدھا صحیح جواب یہ دیا کہ میں کراہت کی کوئی وجہ نہیں پاتا ہوں۔ اب سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ جب کراہت کی کوئی وجہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے چین کی اور چین والی گھڑی پہن کر کے اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور کراہت کی وجہ نہیں ہے تو وہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ نہیں ہوگی۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس دور میں عمل جو ہے حضور مفتی اعظم ہند کے فتوے پر ہو رہا ہے یا حضور مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ الرضوان کے فتوے پر ہو رہا ہے، تو بلا شبہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اکثری طور پر عمل جو ہے حضور مفتی اعظم ہند کے فتوے پر ہو رہا ہے۔ لیکن آپ نے اپنے فتویٰ کو نقل کرنے میں آپ کو معلوم ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا ایسا فتویٰ آ چکا ہے، آپ نے ایسا جواب دیا ہے، لیکن آپ ان کی پیروی میں اس طرح اپنے آپ کو مہو نہیں کرتے ہیں کہ جو استاد نے کہہ دیا وہی میرا بھی فتویٰ ہو۔ اس مسئلے کو بتانے کا مقصد صرف اور یہ صرف ہے کہ استاد نے ان کو جو لگا ان کی تحقیق میں جو ہے استاد نے ویسا فتویٰ دیا، ویسا جواب دیا۔ میری تحقیق یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اس لیے میں یہ مسئلہ بتاتا ہوں، اور بالکل میں پیروی یا ادب کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو استاد نے کہا، استاد نے جو مسئلہ بتایا، استاد نے جو فتویٰ بیان کیا بالکل وہی فتویٰ شاگرد کا بھی ہو۔ بس یہ بتانا مقصد ہے کہ آپ جو بھی افتاء کے اندر آپ کو جو مہارت حاصل ہوئی وہ بارگاہ مفتی اعظم ہند سے مہارت ملی، لیکن ایسے بے شمار مسائل ہیں جن میں آپ نے خود اپنی تحقیق پیش کی اور اپنی تحقیق جہاں تک ان کی تحقیق ہوئی پیش کی آپ نے، اور اس کو بے باک انداز میں بیان بھی کیا۔ یہ اور بات ہے کہ قوم عمل کس پر کر رہی ہے، قوم کس فتوے کو اپنا معمل بنا رہی ہے، کس فتوے کو اپنا معمول بنا رہی ہے، تو بلا شبہ میں یہ شک بھی دور کر دیے چلتا ہوں
کہ اس مسئلے میں آج بھی فتویٰ جو مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے دیا اسی پر عمل ہوتا ہے، اور لوگ احتیاطاً یہ کہتے ہیں کہ جب یہ اس مختلف فی مسئلہ ہے اور ہمارے فقہائے اعظام ہمارے مفتیان کرام جب اس میں اختلاف کر لیے تو اب چین والی گھڑی کو اتار کر کے ہی نماز پڑھنے میں ہم نمازیوں کی بھلائی اور اسی میں عافیت ہے۔ آخر میں یہ کہہ کر کے اور یہ گزارش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ شخصیتیں حضور صدر الشریعہ حضرت علامہ امجد علی علیہ رحمۃ رضوان، حضور حافظ ملت علامہ عبدالعزیز مراد آبادی اور شارح بخاری حضور مفتی شریف الحق علیہ رحمۃ رضوان، یہ ایسی شخصیتیں ہیں، ان کی ذات اور ان کی کتابوں سے، ان کے مصنفات سے ہم تمامی لوگوں کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور ان کی تحقیقی باتوں سے ہم اپنے مستقبل میں ان کو شمع کی حیثیت سے، چراغ کی حیثیت سے یہ باتیں رکھ سکتے ہیں۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اب اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم بزرگان دین کی کتابوں سے فائدہ حاصل کریں اور ان سے قلبی میلان رکھیں، ان سے دلی لگاؤ رکھیں، ضرور اللہ کا فضل ہوگا، ان کی کچھ نہ کچھ برکتیں ہم کو ضرور ملیں گی۔ اب یہیں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سرزمین گھوسی سے وادی بریلی تک، وادی بریلی تک، سرزمین گھوسی سے وادی بریلی تک، کس کا بول بالا ہے، کس کا بول بالا ہے، شارح بخاری کا کس کا بول بالا ہے، شارح بخاری کا ہر زباں پہ چرچا ہے، شارح بخاری کا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ کے سامنے ہمارے استاد افروز امجدی استاد شارح بخاری شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی خدمات کا چرچا کر رہے تھے۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی کو بہت نفع ہوا ہوگا۔ تو بھی الحمدللہ مجلس اپنے اختتام پر پہنچ چکی ہے۔ میں شکریہ پیش کرنے کے لیے جناب فداء المصطفیٰ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور معزز دوستوں، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ یہ ہمارا پروگرام الحمدللہ اختتام تک پہنچ چکا ہے، جس میں ہمارے بہت سارے حضرات نے اپنے اپنے کار خیر کو بخوبی اچھی طریقے سے انجام دیے۔ الحمدللہ ہمارے غفران بھائی نے بہت ہی اچھے انداز میں قرأت آپ سبھی کو سنائی، اور ہم سب کے باعزید بھائی نے آپ سبھی کو ایک ایسی نعت سنائی جس سے آپ کا دل منور ہو گیا الحمدللہ، اور ہمارے ریحان بھائی نے اپنے کار خیر کو انجام دیا، اور ہم سب کے دل عزیز استاد اشرف علیمی استاد اور ہمارے بالخصوص اور دل کے عزیز ہمارے افروز امجدی استاد، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دانش بھائی، ان سبھی لوگوں نے اپنے اپنے کار خیر کو اپنے اپنے جنوں کو کام دیا گیا تھا الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے نبھایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی بابرکت مجلس میں جمع ہونے کی توفیق دی۔ اسی کے فضل و کرم سے ہم یہاں ہیں، اور انشاءاللہ کل قیامت محشر میں بھی کامیاب ہوئیں گے۔ تو میرے کاندھوں پہ آپ سبھی حضرات کا شکریہ پیش کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے
تو سب سے پہلے میں اس رب قدیر کا شکر گزار ہوں، رب ذوالجلال کا شکر گزار ہوں، جس نے مجھے اور آپ سبھی حضرات کو ایک سنہرے موقع سے نوازا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے استاد اشرف علیمی استاد اور ہمارے استاد افروز امجدی استاد کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت کو اس مجلس میں صرف کر کے ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائی جو ہمارے اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی کارآمد ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے نیکسٹ انچارج محمد علی استاد کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ جن کے ذریعے سے ایک ایسا پروگرام انعقاد ہوا جو بچوں کی صلاحیت اور بچوں کی کارکردگی کے لیے بہت ہی ایک نمایاں ظاہر ہوا۔ اور الحمدللہ ساتھ ہی ساتھ آپ تمامی حضرات کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام میں اپنی قیمتی وقت کو صرف کیے، اور اس مجلس کو میں 3 صلوات کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو ختم کرتے ہیں 3 صلوات کے ساتھ، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔ جس کو شیر بنگالب کہہ رہی ہے یہ دنیا، کہہ رہی ہے یہ دنیا، جس کو شیر بنگالب کہہ رہی ہے یہ دنیا، پیارا وہ خلیفہ ہے، پیارا وہ خلیفہ ہے، شارح بخاری کا، پیارا وہ خلیفہ ہے، شارح بخاری کا، ہر زباں پہ چرچا ہے، شارح بخاری کا۔